السلام علیکم ناظرین، رضا ہیلتھ کیئر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایلوویرا یا کوار گندل کے فوائد، استعمال اور احتیاط یعنی نقصانات بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن والے آئیکن کو کلک کریں اور ہر روز ہماری نئی مفید اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کریں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری ہدایت: ہمارے چینل پر موجود تمام انفارمیشن کسی بھی طرح اپنے اوپر استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک بار ضرور رجوع کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ ایلوویرا بنیادی طور پر ایک جنگلی پودا ہے جو دنیا بھر میں ہر موسم میں بآسانی اگ جاتا ہے۔ اسے اردو میں گھیکوار بھی کہا جاتا ہے۔ دنیائے طب میں ایلوویرا کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ چہرے کی کریموں، شیمپو، ہربل دواؤں، ٹونک اور شوگر کی دواؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلوویرا کے بے شمار فائدوں کو ہمیشہ سے تسلیم کیا گیا ہے۔ قوت مدافعت کی وجہ سے ہر سال اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ بیرونی استعمال میں بھی اس کے حیرت انگیز اثرات سامنے آئے ہیں، جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ صحت مند جلد اور بالوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ ایلوویرا کی مقبولیت کے پیش نظر اب اس سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں۔ یہ پودا دوائی خصوصیات کے باعث لوگوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ایلوویرا کا پودا بڑی آسانی سے گھر میں لگایا جا سکتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے، اتنا کہ اگر آپ اسے روز بھی استعمال کریں تو یہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں تو اسے خریدنے کی بجائے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس ایک پودے میں جتنے فوائد پائے جاتے ہیں، اسے اس اعتبار سے ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین کے چھوٹے موٹے مسائل کے حل میں ایلوویرا کا پودا بغیر پیسہ خرچ کیے آپ کو بے پناہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو بس تھوڑی سی محنت چاہیے اور مسائل کی چھٹی۔ جلد کی حفاظت کرنے والی کئی کاسمیٹکس مصنوعات اپنے اندر کوار گندل کا جز شامل ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایلوویرا کو اہمیت دیر سے ملی ہو، مگر یہ نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس کا سینکڑوں سالوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایسا بھی کہا اور مانا جاتا ہے کہ مصر کی ملکہ کلواپترا بہتر صحت اور اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کی غرض سے کوار گندل کریم استعمال کرتی تھی۔ زمانہ قدیم میں مصر کے لوگ اس کا استعمال انفیکشن کے علاج، جلد کی خرابیوں اور بطور جلاب آور خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بابائے طب ہپوکریٹس نے بھی کوار گندل میں موجود کئی ادویاتی فوائد کی وجہ سے اس کا استعمال کیا۔ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں قدیم آیوروید دوسری چیزوں کے ساتھ کوار گندل کو جلاب لانے اور ایگزیما، سوزش جلد یا خارش کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ طب عرب میں سر درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوار گندل کے تازہ جیل سے پیشانی پر مالش کی جاتی ہے، یا بخار ہونے کی صورت میں مریض کے پورے جسم پر مالش کی جاتی ہے۔ کوار گندل وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، سی، ای، B1، B2، B3 اور B12، پروٹین، لیپڈز، امینو ایسڈز، فولک ایسڈ اور کیلشیم، میگنیشیم، زنک، کرومیم، سیلینیم، سوڈیم، آئرن، پوٹاشیم، کاپر اور مینگنیز جیسے منرلز شامل ہوتے ہیں، جو ہماری صحت بہتر رکھنے کے لیے بے حد مفید سمجھے جاتے ہیں اور ان کی کمی سے مختلف اقسام کی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ ان تمام اجزاء کی موجودگی کوار گندل کو کاسمیٹکس اور روایتی ادویات کا اہم جز بنا دیتی ہے۔ کوار گندل دو چیزیں فراہم کرتا ہے، ایک جل اور دوسرا ارک، جو ادویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلو ایک صاف جیلی نما مواد ہوتا ہے جو کوار گندل کے پتے کے اندرونی حصے میں موجود ہوتا ہے، جبکہ ارک پودے کی کھال کے نیچے سے حاصل ہوتا ہے، جس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ شوگر میں مفید: شوگر کے مریض اکثر و بیشتر اس پودے کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، چونکہ گھیکوار کا مادہ
اپنے اندر انتہائی کڑواہٹ رکھتا ہے، اس لیے اس کا استعمال خون میں سے شکر کی مقدار فوری طور پر کم کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بازاروں میں شوگر کے مریضوں کے لیے گہکوار کا حلوہ تیار بھی ملتا ہے۔ چہرے کے لیے بہترین، چہرے کی خشکی دور کرنے، جلد کو نرم و ملائم کرنے کے جہاں بہت سے ٹوٹکے ہیں، وہاں ایک ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ بادام کا تیل، زیتون کا تیل، دودھ کی بالائی اور ایلو ویرا جیل ہم وزن لے کر ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں اور صبح منہ دھو لیں۔ آپ کو چہرے میں واضح فرق محسوس ہوگا، جلد میں موجود خشکی غائب ہو جائے گی، جھریوں کا خاتمہ ہو سکے گا اور ساتھ ہی جلد روشن، چمکدار اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ جسم سے فاسد مادے خارج کرنا، ایلو ویرا کھائے جانے پر انتڑیوں سے گزرتے ہوئے زہریلا مواد جذب کر لیتا ہے اور بڑی آنت کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے جسم سے سارا فضلہ ٹھیک طرح سے خارج ہو جاتا ہے اور زہریلے مواد سے نجات ملتی ہے۔ دوسرے پودوں کے برعکس یہ پودا رات کو بھی آکسیجن خراج کرتا ہے، جس سے آپ پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اس پودے کو جلدی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جلد کی حفاظت، کوار گندل کو زخم ٹھیک کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جلنے، خراش، ایکزیما، خارش اور کیڑوں کے کاٹنے پر لگانا کافی مفید ہے۔ یہ درد سے آرام دلانے والی دوا کے طور پر کام کرتا ہے اور فوراً اثر کرتا ہے۔ ایلو ویرا جھلسی ہوئی جلد سے نجات دلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ سونے سے پہلے ایلو ویرا جیل کو جلد کے جلے ہوئے حصے پر لگائیں، صبح اٹھ کے اچھی طرح دھو لیں، جب تک جلن ختم نہ ہو ایلو ویرا کا استعمال جاری رکھیں۔ پانی کی وافر مقدار میں موجودگی کی وجہ سے کوار گندل جلد میں پانی اور نمی کی مناسب مقدار برقرار رکھنے اور جلد کو جوان رکھنے کے لیے مفید ہے۔ یہ جسم کے ٹیشوز کو بھی سکیڑ دیتا ہے، جس سے خصوصی طور پر معمولی خراشوں سے خون کے بہاؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر کوار گندل لگانے سے درد کم ہو جاتا ہے اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ سوزش کو کم کرتا ہے۔ کوار گندل میں چند ایسے قدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے یا روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بیرونی سطح پر کوار گندل کی جیل لگانے سے پٹھوں کا تناؤ ختم ہوتا ہے اور اکڑن کے باعث ہونے والے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ یہ جوڑوں کی لچک بہتر کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، مگر یہ سارا راز تازہ تیار کردہ جیل کے استعمال میں موجود ہے۔ ہاضمے میں مدد، کوار گندل نظام ہاضمہ کی صفائی اور ہاضمہ بہتر کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کوار گندل قبض، ڈائریا یا دونوں کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ اخراج نظام کو جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وزن کم کرنے میں مفید، ایلو ویرا کا رس ایک آسان اور قدرتی طور پر وزن کم کرنے والا محلول ہے۔ یہ میٹابولزم کی رفتار کو تیز کر کے وزن کم کرتا ہے اور چربی گلانے میں مدد کرتا ہے۔ بالوں کی حفاظت، اگر آپ کے بال روکھے، سخت، کمزور اور دو منہے ہونے کے ساتھ خشکی کا شکار ہیں تو پھر اس مسئلے کا حل کوار گندل کا استعمال ہے۔ یہ آپ کے بالوں کو نرم و ملائم بنانے کے ساتھ ٹوٹنے سے بچائے گا۔ ایلو ویرا بالوں کے لیے کئی طرح سے تقویت کا باعث ہے۔ نہانے کے فوری بعد اس کا جیل لگا کر پانی سے بالوں کو دھو لینا بالوں کو نم اور صحت مند رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایلو ویرا کا استعمال گرتے ہوئے بالوں کو روکنے میں بھی معاون ہے۔ یہ سر کے اندر خشکی اور سکری کا خاتمہ کر کے دماغ میں سکون پہنچانے کا کام کرتا ہے اور یوں بالوں کے خلیات کے لیے صحت مند ماحول بناتا ہے۔ ساتھ ہی ایلو ویرا کا جیل سر میں پیدا ہونے والا ایک جز کو بھی روکتا ہے جو بالوں کی جڑوں کو بند کر کے انہیں دوبارہ اگنے نہیں دیتا۔ حکماں سر کے بالوں کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ ایلو ویرا کو اپنے سر کی جلد پر رگڑیں یا ایلو ویرا سے بنا شیمپو استعمال کریں۔ سینے کی جلن کے خلاف مدافعت، گوناگوں صفات کا حامل گہکوار کا یہ پودا خدمت خلق کے لیے کئی طرح سے حاضر ہے۔ یہ پودا سینے کی جلن کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے۔ جہاں یہ بالوں اور جلد کو جھلسنے سے بچانے میں مدد دیتا ہے، وہیں یہ سینے کی جلن میں بھی بہترین دوا ہے۔ آدھا کپ ایلو ویرا کا جوس کھانے سے پہلے استعمال کریں اور سینے کی جلن سے نجات پائیں۔ اس کی وہ خصوصیات جو اس کو مضبوط بناتی ہیں، اس نے جسم کے مدافعتی نظام کو بے شمار نقصان دہ بیماری کے ان وجوہات کو بے نقاب کیا ہے جو اس کے حملہ آور ہونے کا سبب بن سکتی ہیں، جو زندگی کا خطرناک مرض کینسر کا باعث بن سکتا ہے،
और फिर ये अंदरूनी तौर पर पेचीदगियों का सिलसिला कायम रख सकता है। एलोवेरा में ताकतवर मरकबात शामिल होते हैं जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों के लगने से रोकते हैं और मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। ये जिल्द के कैंसर, आंतों के कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल और ज़ियादतीस जैसे दूसरे मसाइल से निपटना अच्छी तरह जानते हैं और शुरू ही से इन बीमारियों के इन्फेक्शन को रोक देता है। इन तमाम ताकतवर फ़वाइद के अलावा एलोवेरा ज़िंदा अंसर के खुलियों में कीमियाई तब्दीली और काम काज में थकावट को कम करता है, जिससे सेहतमंद खुलियात में इजाफे में मदद मिलती है। यह दीगर होने वाले जिस्मानी दर्द को भी कम कर देता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है और जिस्म के इर्द गिर्द ऑक्सीजन की तकसीम में भी इजाफा करता है। इससे बनने वाली दवाइयों की खसूसियात। एलोवेरा की शफायाबी की खसूसियात ये हैं कि गुज़श्ता 5 साल से पहले दवाओं के लिए एक प्लांट बना दिया गया है। एलोवेरा को बराह रास्त जल्द के ज़ख्मों को जल्दी से सही करने और इंसान को देर तक जवान रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जल्द को खुश्क होने से रोकता है, बालों की खुश्की को ख़त्म करता है। एलोवेरा कुदरती चमक के लिए बालों और हाथ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अमल इन्हज़ाम को बेहतर बनाने की सलाहियत भी रखता है। एलोवेरा आपको एक बार फिर यकीन दिलाता है कि यह कब्ज़ और इसहाल की तकलीफ़ को दूर भगाएगा। ये इस तरह के मज़ीद मसाइल मसलन पेट जलने, तेज़ाबियत, गैस, पेट का अल्सर, आंतों का अल्सर और अमल इन्हज़ाम की नालियों की सूजिश के तौर पर आंतों की सेहत बिगड़ने के खदशात को पूरी तरह रोकता है। एलोवेरा का बाकायदा इस्तेमाल जिगर की कई बीमारियों को रोकता है, जबकि बड़ी आंत का कैंसर आंतों के कैंसर का ख़तरा कम कर देता है। एलोवेरा के इस्तेमाल की इजाफी तजावीज़। माहिरीन ने महफूज दवाओं के प्लांट के तौर पर एलोवेरा की दर्जा बंदी की है। माहिरीन हमेशा इसका बैरूनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदरूनी इस्तेमाल के लिए वो डॉक्टर से मशवरा करने की तजवीज़ देते हैं। एलोवेरा कैप्सूल, जेल और पाउडर की शक्ल में आसानी से दस्तयाब है। सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप प्लांट से एलोवेरा जेल निकालने का इरादा रखते हो तो आपको इसका तरीका भी मालूम होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके प्लांट का एक परत जहरीला होता है। इसकी तमाम मसनूआत की ज़िम्मेदारी दुकानदार पर आती है और ये इसकी इमा पर है कि वो कितना मोहतात है। डॉक्टर से मशवरा इसलिए भी करना चाहिए कि हमें मालूम हो जाए कि हमें इससे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो एलोवेरा के लामहदूद फ़ायदे हैं, लेकिन चंद फ़ायदे अहम हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पेट अंदर करने के लिए 3 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल, ग्रेप फ्रूट 1 कप दोनों को मिलाकर ब्लेंड करके पी लें। ड्राई बालों के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2 चाय के चम्मच कोकोनट पेस्ट ब्लेंड करके नहाने से पहले बालों में लगा लें। 20 मिनट बाद धो लें। पोर्स को बंद करने के लिए 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल और लीमू का रस चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सनबर्न के लिए ये सन ब्लॉक का काम करता है। धूप में निकलने से केवल इसका रस लगाने से जिल्द सूरज की तेज़ और मज़र शुआओं से महफूज रहती है। जल जाने की सूरत में जलने की सूरत में फ़ौरन एलोवेरा का रस लगा लें। जलन दूर और इसके जरासीम कुछ असरात ज़ख्मों को ख़राब होने से बचाते हैं और छाले और भी ठीक हो जाते हैं। नाखूनों के अमराज, नाखूनों की फंगस या दीगर अमराज में इसका गोदा लगाकर या इसके रस में रुई डबोकर नाखून पर रख कर पट्टी बांध लें। मेकअप के मज़र असरात से बचाओ। एलोवेरा का रस लगाकर 2 से 3 घंटे बाद धो लें। रंगत निखारता है और जिल्द को तरोताज़ा रखता है। स्ट्रेच मार्क्स से बचाओ। दौरान हमल अगर एलोवेरा का रस पाबंदी से पेट पर मिला जाए तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। जोड़ों के दर्द के लिए रोज़ाना 1 चम्मच एलोवेरा का गूदा खाएं और जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। इसका जायका अच्छा नहीं होता, इसके लिए आप इसे चबाएं नहीं बल्कि दवा की तरह मुंह में रखें और पानी से निगल लें। कब्ज़ और बवासीर रात सोने से केवल 2 चम्मच एलोवेरा का गूदा खा लें। कब्ज़ और बवासीर दोनों मसाइल हल हो जाएंगे। एहतियाती तदाबीर कवार गंदल में काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होने के बावजूद इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर इसका देर पा इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट्स ख़ास तौर पर पोटाशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा दौरान हमल, ख़वातीन के मखसूस अय्याम के दौरान और अगर आपको बवासीर या जिगर और पित्ता की बीमारी है तो भी गवार गंदल के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। एलोवेरा को खाने के तौर पर इस्तेमाल के कुछ नुकसानात सामने आए हैं, वो भी इस सूरत में जब इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा कुछ बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। कुछ लोगों को एलोवेरा खाने से एलर्जी हो जाती है। चेहरे की सूजश और सुर्ख होना,
سانس کی تکلیف اور دم گھٹنا وغیرہ۔ جن لوگوں کو ایلوویرا کھانے سے ایسی علامات سامنے آئیں وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ایلوویرا کا استعمال بند کر دیں۔ ڈائریا اور پیٹ کی تکلیف، شدید قسم کی قبض میں بھی ایلوویرا کے زیادہ استعمال سے سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو خونی بواسیر اور تھائرائڈز کا مسئلہ ہے وہ بھی ایلوویرا سے پرہیز کریں۔ ایلوویرا کے مسلسل استعمال سے پیشاب سرخ ہونے لگتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بھی سامنے آیا ہے۔ ایلوویرا کو انجیکشن کی صورت میں لگوانا سخت نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتیں بھی حمل کے دوران اس سے پرہیز کریں۔ مجموعی طور پر ایلوویرا ایک مفید پودا ہے مگر کچھ صورتوں میں یا کچھ مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایلوویرا اور اس سے ملتے جلتے پودے گھروں یا آفیسز کی تزئین و آرائش کے مقاصد کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر آفیسز میں نظر آنے والے پودے ایلوویرا یا ایلو فیملی کے پودے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر موجود تمام قسم کی انفارمیشن کسی بھی طرح اپنے اوپر استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک بار اپنی بیماری کے بارے میں ضرور رجوع کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور اہم، مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔